ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ جی ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب نے۔ بہت حضرت کو ظاہر 2-2.5 گھنٹے ٹریفک کا سامنا رہا، لیکن الحمدللہ ہماری نشست کا حصہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیر مقدم ہے حضرت۔ بہت شکریہ۔ سوالات و جوابات کا یہ سیشن ہے اور اس میں ہم کالرز کے سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ مفتی ارشاد سعیدی صاحب سے ہم جوابات لیتے ہیں، 1-2 کالرز ہیں انہیں شامل کر لوں پھر انشاءاللہ آپ کی طرف جوابات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی جی میرا سوال یہ ہے، درود شریف تو درود ابراہیمی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں کمی تو نہیں کوئی؟ اچھا ٹھیک ہے، فضیلت میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے جو درود ابراہیمی پڑھے یا اس کے علاوہ کوئی درود؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے؟ صحیح ہے، بالکل بتائیں گے آپ کو۔ اچھا جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال؟ مفتی صاحب مفتیان کرام کو بھی سلام کی طرف سے۔ جی سوال پوچھیے۔ میرے تین سوال ہیں میرے۔ ایک تو میں یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم تہجد کی جو ہے نماز وہ بالکل ہم آخری ٹائم میں مطلب پڑھ رہے ہوں اور اذان فجر مطلب ہو جائے نا، صحیح، تو ہم مطلب جاری رکھیں یا ختم کر مطلب نماز کو؟ ٹھیک ہے، اور کیا سوال ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مطلب ہم ذکر اذکار جیسے ہوتے ہیں جیسے رمضان شریف میں اللہم اجرنی من النار یا اللہم انک عفو کریم، درود الوفا، یہ مطلب ہم کوئی ذکر اذکار نہ کریں، صرف درود پاک پڑھیں، تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر ہے صرف درود پاک کی کثرت؟ اور کیا سوال ہے آپ کا؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے بڑی راتیں یہ آتی ہیں شب قدر کی جو ہے تاک راتیں، اس میں اگر ہم نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے مطلب وہ نہ پڑھ پا رہے ہوں تو ہم مطلب مکمل فضیلت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ مطلب ہمیں جو ہے وہ فضیلت حاصل ہو جائے؟ مطلب ہم طہارت کے ساتھ نہ ہوں تو ہم کیا مطلب ایسا عمل کریں کہ مکمل فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے؟ ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ مما نے میری نیت کی تھی 1 مہینے کے روزے رکھنے کی، صحیح، تو وہ اب وہ روزے نہیں رکھ سکتی، صحیح، ان کو معدے کا مسئلہ ہے، تو وہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم، یہ سوال ہے کہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں نماز ہو سکتی ہے ہماری؟ ٹراؤزر میں ٹی شرٹ میں نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ حالت میں ڈکار آنا، وہ اندر چلی جانا نماز کے دوران، نماز کے دوران، کیا وہ ہمارا روزہ ہوگا یا ٹوٹ جائے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں نماز کے دوران ڈکار آنا، نماز، اچھا اور پھر وہ ڈکار اندر چلی جانا، اس میں ہمارا روزہ ہوگا یا ٹوٹ اچھا جائے گا؟ ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جنازے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ایک جگہ ہم جنازہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک، آواز کم آ رہی۔ استاد نے نا تیسری تکبیر میں سلام پھیر دیا، صحیح، تو پھر مقتدی جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے اللہ اکبر کہا، پھر چوتھی تکبیر استاد نے کی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جنازہ ہو جائے گا؟ نماز جنازہ ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری امی 5 وقت کی نماز تو نہیں پڑھتی، فجر کی نماز پڑھتی ہے صحیح، اور قرآن پاک بھی پڑھتی ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ زور سے کھانتی ہے نا تو اس کا سیاہ نکل جاتا ہے، اس کی وجہ سے سوار گندی ہو جاتی ہے۔ وہ جمعہ پڑھا سکتی ہے، تسبیح نماز وغیرہ، اور وہ جو جمعہ پڑھا سکتی ہیں خاتون؟ عید نماز بھی پڑھا سکتی ہے؟ نہیں، ہلو، اچھا نماز آپ کہہ رہی ہیں کہ پڑھا نہیں سکتی، مطلب امامت نہیں کر سکتی وہ، یہ کہہ رہی ہیں؟ ہاں نہیں، امامت تو کروا سکتی ہے لیکن پابندی سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اچھا، ہاں جی، فجر کی پڑھتی ہے، قرآن پاک بھی پڑھتی ہے، عید نماز مسلم کی عورتوں کو جیسے پڑھتی ہیں وہ پڑھا سکتی ہیں۔ جب انہیں کھانسی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی کھانسی جب آتی ہے نا تو وہ سیاہ نکل جاتا ہے اور شلوار گندی ہو جاتی ہے نا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ ایک میری خالہ ہے، اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، صحیح،
تو جیسے ہم عام روٹین میں رمضان کے مہینوں میں ہم دیگ وغیرہ کرتے ہیں، اگر وہ دیگ وغیرہ نہ کریں اس کے پیسے ہم اپنی خالہ کو دے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیں گے آپ کی سوال کا جواب. یہ ابھی لاسٹ کال لے لیں، اس کے بعد کچھ جوابات لے لیں، پھر کالرز لے لیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ؟ جی میرا سوال ہے یہ زکوٰۃ کس چیز پہ دینی پڑتی ہے؟ جیسے کہ شاپ ہے وہ ہم نے رینٹ میں دی ہوئی ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، کیش. ٹھیک ہے. بزنس کر رہے ہیں اور کس تو دینی پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے. جیسے ہمارے رشتہ دار ہیں، خالہ کے بیٹے. چلیں انشاءاللہ بالکل پتہ کریں گے اور مفتیان کرام سے سوال پوچھیں گے. پہلے مفتی ارشاد سعیدی صاحب سے. مفتی صاحب جو سوالات. شوہر اور بیوی میں چپکلش والا سوال. جی یہ ایک خاتون نے پوچھا تھا سوال کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا اور ناچاکی ہو جائے اور خاتون کچھ وقت کے لیے بولنا چھوڑ دے، خاموشی اختیار کر لے تو کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا ہونا ایک نیچرل سا عمل ہے. اس کی یہ حسن ہے اس رشتے کا، یہ حسن ہے اس رشتے کا، لہٰذا اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اور وہ اس خاتون نے بہت بہترین بات کی کہ وہ خاموش ہو جاتی ہیں. جب بھی جھگڑا ہو تو اس کا بہترین حل خاموشی ہے. جب زبان خاموش ہو جاتی ہے تو تھوڑا وقت گزرتا ہے تو اصلاح کے لیے انسان سوچتا ہے. تو اب شاید وہ یہ پوچھنا چاہتی تھیں کہ وہ جو نہیں بول رہی تو کیا نہ بولنے کی وجہ سے گناہگار ہوں گی؟ اس میں یہ عرض کروں گا کہ انہیں بھی چاہیے کہ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اب آپ ہوش و حواس میں ہیں تو نہ بولنے کے عمل کو زیادہ دیر جاری نہ رکھیں. صحیح. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ جو غصہ آپ نے کرنا تھا پہلے تو وہ اگر شرعی عذر کے تحت تھا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ غصہ کرنا جائز نہیں تھا تو اب انہیں چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا نرمی اختیار کریں. بالکل. اور خواتین کو یہ نہیں کہ وہ بول نہیں رہی اور وہ الٹا اور غصہ کریں. تو اس طرح غصہ کریں گے تو پھر گھریلو زندگی پوری طرح سے وہ ناچاکی اور بے سکونی کا سبب ہو جاتی ہے. صحیح. لیکن نہ بول کر ان کے پاس ایک ریزن ہے، زیادہ دیر اسے نہیں بولنا چاہیے. اس میں 3 دن آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے کلام کو بند نہ کریں. اور چند لمحے اگر ہیں یا 1 دن ہے، 1 پہر ہے، 1 رات ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جتنا جلدی ہو سکے صلح کر لیں. صحیح. جی مفتی صاحب. جی شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی ہے تو شوہر نے کہا تمہارے بھائی سے خلا کی بات کروں گا اور آپ میری زندگی میں نہ رہیں کچھ عرصے کے لیے، تو بہتر ہے. جی ہاں یہ جو لفظ آیا تھا اس میں دیکھیں ایک لفظ ہے طلاق دینے کے لیے صریح کہ لفظ ڈائیورس اور طلاق بولے، ایک ہے کنایا کہ اشارے میں بولے. یہ جو لفظ ہے کہ یہ اس میں چونکہ وہ اپنے مستقبل میں ارادے کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا رہنا مشکل ہو گیا ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے یا میں ارادہ کر رہا ہوں کہ تمہارے بھائی کو بلاؤں اور میں بات کروں، تو جب تک اس کا یہ لب و لہجہ ہے تو یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مستقبل کی بات کر رہا ہے کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں یا میں کروں. اور دوسرا یہ جملہ کہ تم اور ہم نہ رہیں اکٹھے تو ہمارے لیے بہتر ہے، یہ بھی اگر یہ جملہ بھی مستقبل کے اعتبار سے ہے کہ وہ اگر یہ مستقبل کی نیت رکھ کے یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں طلاق نہیں ہوتی. ہاں اگر اس نے دل میں ارادہ کر لیا اور یہ بولا کہ بھی آپ اور میں اب اکٹھے نہیں رہتے یا آپ اور میں اب میاں بیوی نہیں ہیں، تو زمانہ حال کے ساتھ یا زمانہ ماضی کے ساتھ کوئی سنٹنس بولیں گے تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی. اور اگر مستقبل کے لفظ کے اعتبار سے بولتے رہیں گے تو پھر طلاق نہیں ہوئی. اور ایسے جو ذو معنی الفاظ ہیں ان کے بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس رشتے کی ایک فضیلت اور اہمیت ہے. اگر اس طرح کے لفظ بولنا شروع کر دیں گے تو پھر عین ممکن ہے اگلا لفظ کہہ بھی دیں گے ظاہر. تو لہٰذا احتیاط اس میں ہے کہ اس طرح کے لفظ بھی نہ اجتناب کیا جائے. جی زکوٰۃ نواسی کو مجبوری جی نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کا اصول یہ ہے زکوٰۃ کے مصارف میں کہ اپنے اصول یعنی والدین اور ان کے والدین ان کو نہیں دے سکتے، اور اپنے فروع یعنی اپنی اولاد اور اولادوں کی اولاد اس کو نہیں دے سکتے. تو نواسی بھی اولاد کی اولاد ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو اگر زکوٰۃ کوئی بندہ صاحب نصاب ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے 1 حصہ زکوٰۃ دیا ہے، 39 حصے اس کے پاس ہیں، اس میں سے تو وہ اپنی نواسی کو اپنے قریبی ان لوگوں کو وہ اس میں سے دے. تو نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مرد نماز پڑھ رہے اور عورت گزر جائے. جی سوال یہ آیا تھا کہ مرد نماز پڑھ رہا ہے اور عورت اس کے سامنے گزری ہے. دیکھیں نمازی کے سامنے سے گزرنا سخت گناہ ہے، آقا علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ گناہگار گزرنے والا ہے،
صحیح. جو نمازی کے آگے سے گزرے گا وہ ساری وعید اور وعیدات اس کے لیے ہیں. اس کا غلط فعل ہے، اس کا غلط اقدام ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. رہی بات نمازی کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے. اور مکروہ اس سبب سے ہوتی ہے کہ اس کی توجہ جو اللہ کی جانب تھی وہ ڈائیورٹ ہو گئی اور توجہ اس طرف چلی گئی، اور نمازی کی توجہ کو اللہ کی توجہ سے کھینچ کر تبدیل کروا دینا یہ سبب ہے اس کی کراہت کا. لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، اور اگر کہیں نادانی میں ایسا ہو گیا ہے تو نماز کم سے کم نہیں ٹوٹی ہے. صحیح. مسقط میں ہے، فطرانہ کیسے ادا کریں؟ جی یہ ایک بھائی کا سوال آیا تھا کہ وہ مسقط میں رہتے ہیں تو فطرانہ کیسے ادا کریں. شاید ان کا سوال کا مقصد یہ تھا کہ کس حساب سے دیں، کرنسی کا ڈیفرنس ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ چونکہ وہ وہاں کماتے ہیں لہٰذا وہاں کھاتے پیتے بھی ہیں، تو وہ اپنا فطرانہ جو ہے وہاں کی کرنسی کے حساب سے دے دیں تو یہ ان کے لیے احتیاط کا تقاضا ہے، یہی بہتر ہے. رہی ان کی فیملی، ان کے بچے اگر وہاں پاکستان میں ہیں وہ اپنا فطرانہ یہاں کے حساب سے دے دیں. اور اگر کوئی آدمی فیملی سمیت ہی وہیں رہتا ہے لیکن اب وہ فطرانہ اپنا بھجوانا چاہتے ہیں پاکستان کسی مستحق کو، یا ایسے ہی مسقط کے علاوہ کوئی بھی کہیں فورن میں رہتا ہے لیکن وہ فطرانہ بھجوانا چاہتے ہیں، جیسے اکثر ہمارے اوورسیز ایسا کرتے ہیں، پاکستان بھجوانا چاہتے ہیں، تو انہیں پاکستان والوں کا حساب نہیں کرنا. فدیہ تو طعام و مسکین میں انہیں یہ حساب کرنا ہے کہ وہ جو وہاں کھاتے پیتے ہیں وہاں کے حساب سے 2.25 کلو گندم کا فطرانہ وہ کرنسی میں کنورٹ کر کے پاکستان میں دیں، چاہے وہ یہاں سینکڑوں میں بنے یا ہزاروں میں بنے. اس کو نہ دیکھیں، وہ دیں اللہ کی راہ میں، اور یہ تو کم سے کم مقدار ہے. صحیح، کم سے کم مقدار. جمعہ مس ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ اگر جمعہ مس ہو گیا تو اس کا خلیفہ ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. جمعہ مطلب انڈیویجول نہیں پڑھا جا سکتا جیسے کہ وہ انفرادی، تو جمعے کے لیے جماعت شرط ہے. اگر جمعے کی جماعت نکل گئی، قریب میں کہیں اور مسجد ہے تو وہاں چلے جائیں. اگر بالکل ہی نکل گیا، کہیں جماعت نہ مل رہی ہے تو ظہر کی نماز پڑھیں. ہفتے میں کہا جاتا ہے کہ 2 دن روحیں آتی ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی روح اقدس اور پھر نیک لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ آتی ہیں یا نہیں، کیا فرماتے ہیں حضرت؟ 2 دن کے حوالے سے تو آپ ارشاد فرمائیے گا. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے جمعرات کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ جمعرات کے حوالے سے بھی ہے، پیر کے حوالے سے بھی ہے، واللہ عالم. تو وہ اس لیے میں نے کہا آپ ارشاد فرما دیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. تو جمعرات کے حوالے سے تو ہے کہ روحیں آتی ہیں. اور جمعرات مزید کیا تھا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارکہ آنا کیا ممکن ہے؟ حضور علیہ السلام کی روح مبارکہ کا آنا بھی ممکن ہے، جس میں مثالی کے ساتھ آنا بھی ممکن ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس پہ کرم فرمائیں اس کے گھر کو رونق بھی بخشیا کرتے ہیں، محافل میں بھی. اور پھر وہ جس پہ کرم فرمائیں اس کو جاگتی آنکھوں سے دیدار بھی کروایا کرتے ہیں. ایسے بے شمار روایات موجود ہیں. اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اذان سے پہلے اور ہر جائز کام سے پہلے درود شریف پڑھنا اچھی بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی کہ ہر جائز کام سے پہلے مجھ پر درود شریف پڑھا جائے، اور درود شریف پڑھنے سے ہر کام میں رحمت اور برکت ہو جاتی ہے. صحیح. اشراق اور چاشت کی کتنی رکعت ہے؟ اشراق اور چاشت جی آپ ارشاد فرما دیجیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہیں اور اعتکاف گاہ سے نکلنا چاہتی ہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، بچے ہیں گھر کے میں کچھ کام کاج یعنی گھر کے اندر ہی، تو کیا حکم ہے؟ بالکل کوئی مذائقہ نہیں ہے، گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہیں، اور اس اعتکاف گاہ سے جو خاص ان کی مسجد بیت ہے جہاں انہوں نے اعتکاف کے لیے اپنا موقوف رکھا اس سے باہر نکلنا چاہتی ہیں تو نکل سکتی ہیں. حاجت طبعی اور حاجت شرعی کی بنا پر معتکف کو اعتکاف گاہ سے باہر نکلنے کی اجازت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک بہن ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کے پاس 4 تولہ سونا ہے اور تقریباً کچھ ہزار رقم ہے، تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ جو سونا ہے اس کی کیش ویلیو اور جو کیش ان کے پاس موجود ہے ان دونوں کو پلس کیا جائے گا، اور پلس کر کے 40 سے تقسیم کر دے، جو جواب آئے گا وہ ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی. بالکل صحیح ہے. میں مفتی صاحب ایک وقفہ لے رہا ہوں، وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید سوالات کے جوابات، اور انشاءاللہ جو آج کا موضوع اس سے متعلق مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے بھی کچھ نہ کچھ اکتساب فیض ہوگا اس وقفے کے بعد. جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر نعمت افطار میں، اور ہم سوالات و جوابات پر ہیں، لیکن مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے میں موضوع سے متعلق کچھ گفتگو چاہوں گا. آپ نے چونکہ ہمیں جوائن کیا ہے بھی مفتی صاحب، ہم نے حقوق لباد پر بات کی ہے، ملازمین کے حقوق پر بات میں چاہتا ہوں کی جائے، اور حقوق لباد پر ایک مجموعی طور پہ آپ اپنی رائے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد.
یقیناً موقع کی مناسبت سے بھی یہ موضوع بہت زیادہ اہم ہے جی، اور اسلام کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہر مسلمان کی چاہتا ہے کہ اخلاقی اعتبار سے بھی کامل ہو، روحانی اعتبار سے بھی کامل ہو، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، کردار معاملات، ہر جہت میں اس کی ترقی ہونی چاہیے. صحیح. اور جو مومن ہے وہ خیر کا مجموعہ ہونا چاہیے. ایک تو بذات خود خیر ہونا چاہیے، دوسرا خیر کا بانٹنے والا ہونا چاہیے. یہی بات ہے کہ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں عبادت کے ساتھ ساتھ کچھ حقوق اور فرائض کی ادائیگی کا بھی حکم ارشاد فرما دیا. جیسے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک آیت مبارک، اس طرح کی کئی آیات مبارکہ ہیں. وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. تو قرآن میں جہاں جہاں عبادات کا ذکر ہے وہیں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ارشاد فرمائے گا کہ یہ کچھ حقوق تم پر ہم نے فرض کیے ہیں. یعنی اسلام کا جو اثر تمہاری شخصیت پر، سوسائٹی پر نظر آئے گا وہ صرف سجدوں سے نظر نہیں آئے گا، وہ صرف نماز سے نظر نہیں آئے گا، وہ تمہارے کردار اور اخلاق سے سوسائٹی پر اس کا اثر نظر آئے گا. اور حضور جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی اگر مشاہدہ کریں تو وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف ارشاد فرمائی تو جو عقائد ہیں، جو فرائض ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن حضور نے جب مسلمان کی تعریف فرمائی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان، حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں. اب یہ محفوظ اسی وقت ہوں گے جب حقوق کی ادائیگی ہوگی. جہاں آپ نے حق مارا وہاں آپ نے دوسرے کو نقصان پہنچایا. محفوظ ہونے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب کے حقوق کی ادائیگی کرتے چلیں، ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. 3 دفعہ ارشاد فرمایا. صحابہ نے عرض کی حضور کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، یعنی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھیں جہاں کامل ایمان والے کی یا بہتر مسلمان کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے تو عبادت، فرائض، عقائد اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن حضور نے اخلاقیات میں جو فوکس فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لو، تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا رہے. اسی طرح حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. ہم ہوتا ہے کہ پوری سوسائٹی میں تو ماشاءاللہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، پارٹیز میں، دوستوں کے ساتھ، آفس میں، سب کے ساتھ بہت اچھے رویے کے ساتھ، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو لباس تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ شخصیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی لباس کیا اترتا ہے، اخلاق کا لبادہ بھی اتر جاتا ہے، اور انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اور بہت برے القابات کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ تعلق کرتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا بہتر وہ نہیں جو باہر والوں کے ساتھ بہتر ہے، بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اور سنو میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. تو یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ صرف سجدے کرنے، نمازیں پڑھنے، عبادات یہ تمہارے فرائض میں شامل ہے، لیکن اس کا اثر تمہاری طبیعت پر، تمہارے اخلاق پر لازمی نظر آنا چاہیے. اور اسلام جو ایک سوسائٹی چاہتا ہے، جو سوشل ویلفیئر سوسائٹی چاہتا ہے، اس کی بنیادی اس بات پر رکھی ہے کہ حقوق اور فرائض میں انٹیگریشن ہے. یعنی ایک ایسا تعلق ہے کہ جہاں میں نے اپنا حق مانگنا ہے نا، وہ سامنے یقیناً کسی نہ کسی کا فرض بنتا ہے. صحیح بات. تو میں بجائے اس کے کہ حق مانگوں یا کوئی مجھ سے حق مانگے، میں اپنا فرض ادا کر دوں. ادھر میں اپنا فرض ادا کروں گا، سامنے والے کا خود بخود ادا ہوتا چلا جائے گا. کچھ 1-2 منٹ میں چاہتا ہوں ملازمین کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرما دیں، پھر ہم جواب بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملازمین سمیت معاشرے کے جتنے طبقات ہیں ان کے حقوق کے لیے سب سے پہلے آواز بلند کرنے والی ذات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک. اس سے پہلے اتنے سسٹمیٹک انداز میں کسی نے کسی کے حقوق متعین نہیں کیے. اور سب سے بڑھ کر دیکھیں، ایک تو ہوتا نا کہ ڈیوٹی ادا کری، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی تھی، مگر سرکار نے غلاموں پہ کرم یہ فرمایا کہ حقوق ادا کرنے پر بھی ثواب کی نویدیں سنا دی. کیا بات ہے، کہ اپنا حق ادا کرو مگر اس پر بھی اللہ کے فضل سے تمہیں ثواب ملے گا. جہاں مزدور کی بات آئی، جہاں ملازمین کی بات آئی، وہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی دہاڑی، اس کی مزدوری دے دی جائے، کسی کی مزدوری نہ دبائی جائے. اسی طریقے سے کانسیپٹ تھا غلاموں کا، چونکہ ان سے بھی مزدوری لی جاتی تھی اور یہاں مزدوروں کے ساتھ ایک امتیازی سلوک بھی برتا جاتا ہے. تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ جو غلام ہیں انہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کیا تو تم ان پہ برتر نہیں ہو، جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی ان کو کھلاؤ، جیسا تم پہنتے ہو ویسا ہی ان کو پہناؤ.
اور اگر کوئی مشکل کام ان کو دے دو تو خود ان کا ہاتھ بھی بٹایا کرو. اللہ اکبر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے اگر ہم روشنی لیں تو ہمیں یہاں ملازمین کے حقوق کے حوالے سے بھی کہ ٹائم فکس کرنا, ان کی اجرت فکس کرنا, اجرت مثل کا فکس کرنا, اور ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ لادنا, اور بر وقت مزدوری کی ادائیگی کرنا, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے روشن مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. کیا بات ہے مفتی صاحب, ہم سوالات کے جوابات کی طرف آئیں گے, آپ اجازت دیں گے تو میں آگے پھر کالز لے لوں گا, ابھی جوابات کمپلیٹ کر لیں. جی اچھا, ایک سوال جو میاں بیوی میں چپکلش کے حوالے سے ہوا, تو حضرت مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, اور ظاہر ہے کہ جب ایک عالم دین بات کر رہا ہوتا ہے تو بہت سے نکات ذہن میں آتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ بات یاد رہے کہ عورت نے خاموشی اختیار کر لی, اور یہی عورت کے لیے سب سے مشکل کام ہے, وہ خاموش نہیں رہتی. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ یا تو عورت رہ جائے تو کیا ہی بات ہے اس یا دو مواقع پر خاموش رہتی ہے, آسان ہو جائے. دو مواقع پر خاموش رہتی ہے. کون سے وہ میں نہیں بتانا چاہ رہا, ایک تو سونے والا ہے, اور دوسرا اللہ رب العالمین سب کو زندگی عطا فرمائے, صحت عافیت عطا فرمائے. تو خاموش رہنا بہت مشکل ہے. آپ خاموش رہ سکتی ہیں, لیکن شوہر کے حقوق پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. صحیح بات. دیکھیں, یہ اختلافات میں تو حسن ہے. صحیح بات. کہ آپ نے اپنی ناراضگی بھی ظاہر کر دی, خاموش رہ کر کھانا بھی بنا دیا, اس کے حقوق بھی پورے کر دیے. اگر وہ انسان ہوا نا آگے سے, وہ انشاءاللہ خود جھک کر آئے گا. ارے وہ زیادہ دیر ناراضگی کے اظہار کے لیے کبھی نمک زیادہ کر دیا. مفتی صاحب نہیں, انٹرسٹنگ مناسب نہیں, اس میں اور مسئلہ ہوئی. میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو, یہ حسن ہے اگر عورت خاموش ہو جائے اور خاموش رہ کے آپ کی دیکھ بھال کرتی رہے تو بندہ اتنا شرمسار ہوتا ہے. شوہر جو ظرف والا ہوگا تو اس شرم سے پانی پانی ہو جائے گا. پانی پانی. ایک تو یار ناراض بھی ہے اور میرا خیال بھی پورا رکھ رہی ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ ہفتے میں 2 دن سنائے کی روئے آتی ہیں. دیکھیں, جمعرات کا دن تو بہت مشہور ہے, حدیث پاک میں بھی درج ہے, اور حریت طالبین میں روایت کے حوالے سے پیر کا دن بھی لکھا ہوا ہے کہ روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں اور اپنے مساکین کی طرف آتی ہیں, اور اگر ان کو ایصال ثواب ہو رہا ہوتا ہے, دعائے مغفرت ہو رہی ہوتی ہے, تو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرے. اور اگر ان کو ایصال ثواب نہیں ہو رہا ہوتا تو کہتی ہیں جس طرح تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے. اچھا, رہی بات حضور نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارکہ کی, تو آقا علیہ السلام اپنے مزار پر انوار میں تشریف فرما ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو وہ جس وقت چاہیں, جہاں چاہیں, اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو اولیاء کی ارواح نیک روح ہیں اور دوسری بدروح ہیں. اچھا, بدروح اس معنی میں نہیں ہے, یہ بدروح ہے, اس معنی میں نہیں ہے. بدروح سے مراد نافرمانوں کی روح ہیں. اچھا, کہا کہ نیک ارواح جو ہے یہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں, اور ان کو درجہ بدرجہ آزادی ہوتی ہے. اور جو بد ارواح ہوتی ہیں وہ اسفل السافلین میں ہوتی ہیں, اور انہیں کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ جو روایات سے ثابت ہے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, باقی اللہ و رسول عالم. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ اشراق اور چاش کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اشراق کی اور چاش کی عام طور پر جو وقت ہوتا ہے نا اس کا, آپ نے فجر کی نماز کا وقت جب ختم ہو گیا, اسے طلوع آفتاب کہتے ہیں. طلوع آفتاب میں جب 20 منٹ اوپر ہو جائیں تو پھر اشراق اور پھر چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اشراق کی 2 رکعتیں ہیں منیمم, زیادہ آپ 4 بھی پڑھ سکتی ہیں, اور چاش کی 2 4 12 تک رکعتیں ہیں, یا 12 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کم از کم منیمم 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ان کی بڑی جو ہے نا وہ فضیلت ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ شوہر ناراض ہے اور گالیاں دیتا ہے. بھائی ناراض ہے تو گالیاں کیوں دیتا ہے؟ گالی دینا تو صحیح نہیں ہے, یہ تو حرام ہے, ناجائز ہے, اور پھر روزے کی حالت میں تو اور زیادہ حرام ہے. عورت سے زیادہ اگر مرد ناراض ہو کے خاموش ہو جائے نا تو یہ عورت پر بڑا گراں گزرتا ہے. خاموش رہنا بہت اچھی بات ہے, جیسے آپ نے جی ہاں خاموش دونوں ایک دوسرے کا, اگر دونوں ظرف والے ہیں نا تو ایک دوسرے کی خاموشی گوارا نہیں کر سکتے. صحیح بات. یعنی مرد کسی بات پہ ناراض ہے, شوہر نا سامان بھی لا رہا ہے, سبزی بھی لا رہا ہے, گوشت بھی لا رہا ہے, دودھ بھی لا رہا ہے, اور چپ ہے. بالکل آپ یقین کریں یہی بہت ہے, یہ کافی ہے. اس سے اچھا فارمولا کوئی نہیں ہے ناظرین, میں صحیح بتا رہا ہوں, آپ کام آئے گا آپ کے. ابھی تو اب یہ گالیاں دیتے ہیں, اور عورت بیچاری کہہ رہی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ گالیاں نہ دیں.
بہرحال یہ کہ اگر وہ سن رہے ہیں تو گالی نہیں دینی چاہیے، اور گالی دینا ویسے بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ پر عورت سے میں بہن سے کہوں گا کہ یا ودودو یا اللہ، یہ فجر کی نماز کے بعد 33 بار پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرمائے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے یعنی نماز میاں بیوی نماز کیسے پڑھیں گے؟ جگہ کتنی تنگ ہے، اتنی تنگ ہے کہ مطلب کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اور پھر شوہر سے کس طرح گھر میں نماز پڑھے؟ اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے، صحیح بات، بیوی گھر میں پڑھے، اسے جماعت سے پڑھنی چاہیے اور بیوی گھر میں پڑھے۔ خدا نہ خواستہ کوئی عذر ہے کسی وجہ سے کہ بھائی وہ ایک ہی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور کمرہ اتنا چھوٹا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 سال پہلے یہ سوال آیا تھا جی، اور مفتی صاحب سے کہا کہ بہت چھوٹا ہے، بہت ہی چھوٹا ہے، جی تو کہا 4 بھائی کو اٹھا کے پڑھ لو بھائی۔ اچھا، میں بالکل اخیر تک لے جا رہا ہوں کہ بالکل ہی چھوٹا ہے، جس طرح بھائی نے پوچھا، اور ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تو پہلے آپ پڑھ لیں، پہلے آپ کی بیوی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ پڑھ لیں، یعنی جو پہلے پڑھ لیں اسے پہلے پڑھنے دیجئے، اس کے بعد پھر آپ پڑھ لیجئے، بالکل صحیح، اس طرح نماز ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرح ایک سوال یہ ہوا کہ موبائل میں ظاہر قرآن شریف ہوتا ہے اور قرات کرنی پڑتی ہے، تو اب اس میں کیا حکم ہے؟ باتھ روم میں لے جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ نے اس کی اپلیکیشن کو آن کیا تو قرآن سامنے آ گیا، آپ اسے پڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں بھی وضو ہونا بہتر ہے، وضو نہیں ہے تو تب بھی آپ اسے لے کے پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کریں۔ میں ایک مرتبہ کسی ملک جا رہا تھا تو ایک مسلمان ساتھ تھا، تو مجھے کہا کہ میں اس پہ پڑھ لوں، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اس کو یار اویل کرو۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد اپلیکیشن کھلی ہوئی، کہتے ہیں اب اس کے ساتھ میں واش روم جا سکتا ہوں۔ میں کہا اتنا نہیں کرو یار، اب اتنا زیادہ نہیں کرو، اس کم از کم اپلیکیشن کو آف کر دو، پھر چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اپلیکیشن کو آف کر دیا جائے تاکہ ادب و احترام باقی رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ درود ابراہیمی اور صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں کوئی کمی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، عام طور پر نماز میں درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے گا، کوئی اور درود نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ عام روٹین میں ایسا درود پڑھیں کہ جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، کہ صلو علیہ وسلم تسلیما آپ پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی بھی اس میں فرق نہیں آئے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، درود بھی سلام بھی، تو کوئی انشاءاللہ فضیلت میں فرق نہیں ہوگا۔ وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید آپ کے سوالات اور ان کے جوابات۔ جی، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں مفتی صاحب۔ جی حضرت، تہجد کی اذان نماز پڑھ رہے ہیں اور اذان فجر ہو گئی تو کیا حکم ہوگا؟ جی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے کہ تہجد اتنی تاخیر سے پڑھیں کہ اذان فجر ہو جائے۔ دوسرا، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اذانوں کے اوپر اکتفا کرنے کی بجائے باقاعدہ ٹائم بھی اپنے پاس رکھیں، اوقات، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے فجر کا، اور تاکہ اس سے پہلے پڑھ لیں۔ اور اگر کسی دن ایسا ہو گیا ہے کہ تہجد کے نوافل پڑھ رہے تھے اور اذان فجر ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے فجر کا جب وقت شروع ہو گیا تو وہ جس نفل کی انہوں نے نیت کی ہوئی تھی وہ نہ ہوئے، لہٰذا وہ ان پر اب واجب ہیں، ان کا انہوں نے اعادہ کرنا ہوگا، کسی بھی ٹائم میں وہ 2 نفل پڑھ لیں لوٹانے، اور اس کو معمول نہ بنائیں، ٹھیک ہے، تہجد کو تھوڑا فجر سے پہلے ادا کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ ذکر اذکار نہ کرے، صرف درود پاک پڑھے؟ جی، یہ ایک سوال آیا تھا کہ جو نفلی اوراد و وظائف ہیں اگر ان کو ترک کر کے درود پاک کی کثرت کی جائے تو یہ کیسا ہے؟ تو یہ بات براہ راست حدیث مبارکہ میں موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی نفلی عبادات میں درود کو کتنا کروں اور میں اس کو زیادہ کرتا ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا جیسے تم چاہو اس کو بڑھا سکتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اچھا پھر میں اس کے 4 حصے کرتا ہوں کل وقت کے، تو 1 حصہ درود اور باقی 3 حصے نفلی عبادات۔ تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اور اگر تم چاہو تو اور بڑھا لو۔ تو انہوں نے پھر نصف کا کہا، پھر 2/3 کا کہا، پھر بالآخر کہا کہ میں سارا وقت درود ہی پڑھوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تو نے اپنے آپ کو غم سے بھی دور کر لیا اور گناہوں سے بھی پاک کر لیا۔ تو درود پاک کی جتنا کثرت کی جائے اس میں اجر ہے، ثواب ہے، لیکن دیگر اوراد و وظائف کو بھی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ جاری رکھنا چاہیے حسب توفیق۔ پاک راتوں میں مطلب پاک نہیں ہے اور قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی؟ جی، وہ ایک خاتون کا سوال تھا کہ اگر ان کے ایام ہیں
حیض کے اور طاق آتے ہیں تو اب ان کے اندر ایک تشنگی ہے، پیاس ہے کہ عبادت اور بندگی کو کریں تو کس طرح سے کریں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا معمول ہو کوئی، تو اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں اس حالت میں منع ہیں وہ تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر ان کا نوافل پڑھنے کا معمول تھا وہ وضو کریں، مصلی پہ بیٹھیں اور وہ اوراد و وظائف پڑھیں جن کی انہیں اجازت ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس کا انہیں وہی اجر ملے گا جو وہ معمول ان کا تھا، چاہے تلاوت کا تھا یا نوافل کا تھا۔ لیکن اس حال میں قرآن مجید کو ٹچ نہیں کر سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، نفل نہیں پڑھ سکتی، البتہ اوراد و وظائف، درود پاک، کلمہ شریف وہ چیزیں پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک خاتون نے ایک ماہ کے روزوں کی منت مانی تھی، اب رکھ نہیں پا رہے۔ جی، منت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب ان کی منت اگر یہ تھی کہ اگر یہ بیماری کی نوعیت جو ان کو اس وقت ہے اگر تو یہ ہے عارضی، جیسے پیٹ کا درد، کوئی تکلیف، بخار، تو لہٰذا جب اس سے افاقہ ہو اور صحت یابی ہو جائے تو تب وہ اپنی منت کو پورا کریں، اور اگر ایک کر کے کرنے کوئی مسئلہ اور اگر ان کی نیت میں یہ نہیں تھا کہ متصل ہی رکھوں گی تو پھر وہ یقیناً روزے الگ الگ کر سکتی ہیں، سال بھر میں ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، آسانی کے ٹائم میں روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی مرض ایسا لاحق ہو گیا ہے کہ جو اب دائمی ہے، اس سے افاقہ ممکن نہیں ہے، تو پھر ان کا حکم وہی معذور کا ہو جائے گا، وہ بھی روزے میں فدیہ دیتا ہے تو ان کو بھی فدیہ دینا ہوگا، لیکن عارضی بیماری میں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ روزے ہی رکھنے ہیں، چاہے الگ الگ کر کے ہی رکھے جائیں۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں نماز کا حکم؟ جی، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں دیکھیں، ایک ہے سطر جو واجب ہے نماز کے اندر، سطر عورت جو اس کو تو پورا کرنا ڈیفینیٹلی، سطر عورت کو اس کو پورا کرنا تو ہر حال میں ضروری ہے، وہ فرض ہے۔ ٹراؤزر عام طور پہ پورا ہوتا ہے لیکن اس میں حیا کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، بالخصوص جب ٹراؤزر کے ساتھ بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھی صف میں لوگ کھڑے ہیں، تو لہٰذا اس کے اگر جسمانی اعضاء ایسے ابھرے ہوئے نظر آئیں گے تو پیچھے والے نمازی کی توجہ چلی جاتی ہے، تو یہ خلاف اخلاقیات ہے ایسا لباس۔ اور پھر اس میں یہ اگر میں اس کی بات کروں بازو کی، اگر ٹی شرٹ ہے، ٹی شرٹ یہ ہے تو اس کو کم سے کم کوہنی ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، وہ بازو اتنے لمبے ہونے چاہیے کہ کم سے کم کوہنی ڈھکی ہوئی ہو، اور عام طور پر جو ٹی شرٹس آ رہی ہیں ان کے بازو اتنے نہیں ہوتے، وہ یہاں تک ہوتے ہیں، لہٰذا ایسا کرنا مکروہ ہے، اس سے پرہیز کریں اور پورے لباس کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں ڈکار آیا پھر یہیں سے واپس چلا گیا؟ ہاں، روزے کی حالت میں اگر کسی کو ڈکار آ جاتی ہے اور وہ حلق تک ہی آئی، حلق سے واپس چلی گئی، تو اس سے روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جنازے میں تکبیر چھوڑ دی اور پھر سلام پھیر دیا اور اس کے بعد لقمہ دیا کسی نے، ہاں، اگر سلام پھیر دیا ہے تو ایسی صورت میں نماز جنازہ نہیں ہوا تھا، اس کو دوبارہ سے دہرانا پڑے گا، صرف سلام کے بعد ایک تکبیر کہنے سے کام نہیں چلے گا، چونکہ سلام سے ختم ہو گئی تھی نماز، تو اب دوبارہ جنازہ دہرانا پڑے گا۔ اچھا، دیگیں بنواتی تھی تو دیگیں نہ بنوائے اور اپنی خالہ کو دے دیں پیسے، یہ تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی بارہا ترغیب دی کہ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے اقربا کو دینا چاہیے، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دینا چاہیے، اس پہ دو ثواب، اس پہ ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو جو دے رہے ہیں صدقہ و خیرات اس کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، رشتہ داری نبھانے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں پہلے دیکھنا چاہیے۔ ہم معاشرے میں، محلے میں تو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، چوراہوں پہ تقسیم کر دیں، رشتہ داروں کو نہیں خیال کرتے، وہ کہاں جائیں گے، کس سے مانگیں، پہلے رشتہ داروں کا حق۔ زکوٰۃ کس مال پر ہے اور کس کو دینی؟ زکوٰۃ جو ہے وہ سونا، چاندی، مال تجارت، اسی طریقے سے جو سونے کی اپنا چاندی کی مالیت کے برابر پرائز بونڈ اگر کسی کے پاس موجود ہے اور کرنسی اس کے پاس اگر موجود ہے تو ان کے اوپر جو ہے، اسی طرح خرید و فروخت کے لیے پلاٹ ہیں، سارے مال تجارت کے اندر آ جاتے ہیں، ان تمام اموال کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ جب ان پہ سال گزر جائے اور نصاب کے برابر پہنچ جائیں تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اچھا، کس کو دینی ہے، کس کو دینی ہے؟ تو اس کے اندر دو چیزیں، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بیان فرمایا قرآن مجید میں، فقراء، مساکین، مسافر، قرض دار کو قرض سے نکالنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، ان تمام مصارف کے اندر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن جب رشتہ داروں میں دینے کی بات آتی ہے تو صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے اصول، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، اپنے والدین، پھر ان کے والدین اور اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد، ان کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ بھائی، بہن، خالہ، پھپھی، ماموں، ان کو اگر زکوٰۃ کے مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں فقہاء کرام کہتے ہیں کہ مؤلفۃ القلوب والا جو حکم ہے اس میں فرماتے ہیں کہ موقوف ہے، اور اب فی زمانہ کچھ فقہاء کہتے ہیں اس حوالے سے کہ جتنی اس دور میں تالیف قلب کی ضرورت ہے اتنی شاید کسی دور میں رہی ہو، اس حوالے سے یہ والا مصرف زکوٰۃ کا رہے گا یا ہم تقلید کریں گے؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کیفیت کی بنا پر
اس حکم کو موقوف قرار دیا تھا وہ آج بھی باقی آج بھی ایک کثیر تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں زندگی کی ضروریات سے محروم ہیں، تو تالیف قلب ان کی تو ٹھیک ہے کرنی چاہیے، لیکن یہاں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کون کرے گا؟ مسلمان جتنا دین سے دور ہے نا، ان کی کر لیجیے، پہلے تو ان کی تالیف قلب کر لیں۔ اب میری عرض میں اس کے پیچھے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایکچولی جو مسلمان ہی ہیں لیکن مختلف ظاہر گروہ ہیں، مختلف مسالک ہیں، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ بین المسالک یہاں زکوٰۃ دی، اس طرح دی، یہ بھی سوال مجھ سے کسی نے کیا تھا، تو میں نے وہاں پر یہ کہا کہ اگر تالیف قلب کی خاطر اس کو زکوٰۃ دی اور واقعی وہ مستحق تھا تو کیا حکم ہوگا؟ بہرحال مسلمان ہے تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بالکل، اس کا استدلال تو ڈیفینیٹلی ہم تالیف قلب سے نہیں لیں گے کیونکہ وہ مسلمان ہے آلریڈی، تالیف قلب کا حکم جو ہے وہ کفار کے لیے تھا، مساکین کے زمرے میں آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ کھانسی آتی ہے اور وضو برقرار نہیں رہتا، اچھا ان خاتون کو جو ہے امام بننے کا شوق بھی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے کہ امامت بھی کرنی ہے اور نمازی پوری نہیں پڑتی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کسی حال میں آپ امامت کا شوق ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہیں، نماز آپ پر 5 ٹائم کی فرض ہے، وہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب کھانسی آتی ہے اور ری خارج ہوتی ہے، صرف کھانسی سے ہوتی ہے تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی نماز کے وقت میں، لیکن اتنا بتا دوں کہ خواتین کا امامت میں آنا یہ مکروہ ہے۔ خواتین کی امامت کو فقہاء نے مکروہ جانا، یہ تمام فقہاء نے لکھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض اوقات ایک خاتون حافظہ ہے، اسے تراویح نہیں پڑھاتی تو قرآن میں حرج آتا ہے، نوافل کچھ نہیں پڑھاتی، شبینہ نہیں پڑھاتی، قرآن میں حرج آتا ہے، قرآن کا اور وہ معدوم ہو جاتا ہے، قرآن کچا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ اس طرح امامت کروا رہی ہے تو وہ امامت کے لیے آگے مصلی پر کھڑی نہیں ہوگی بلکہ اسی لائن میں جو مقتدی ہیں اسی لائن میں درمیان میں کھڑی ہو کر نماز کو پڑھائے گی۔ بہرحال ان خاتون کو چاہیے کہ خود پہلے نماز کی پابندی کریں اور امامت کا خیال اپنے دل سے نکالیں۔ اچھا ایک جو شرٹ والا آپ نے فرمایا، جی وہ میں پوچھنا بھی چاہتا تھا، کچھ 1 منٹ پوچھ لوں اگر اجازت ہے۔ مصعب عام طور سے ہمارا جو لباس ہے رات کا سونے کا، اس میں یہ ہے کہ مثال میں اپنی بات کرتا ہوں، ایک ڈھیلی سی ٹی شرٹ ہے جو لمبی بھی ہے اور کونی تو نہیں بند ہوتی لیکن یہاں تک کافی لمبی ہے، اور اسی انداز سے ٹراؤزر بھی ہے۔ صبح جب اٹھے ہیں اگر مسجد نہیں جا سکے تو وضو کیا اور اسی میں نماز ہم عموماً پڑھ لیتے ہیں، لیکن مسجد جاتے ہیں تو اور نماز کے لیے بھی ایک لباس ہے مخصوص ہم وہ پہنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس میں بھی پڑھ لیتے ہیں گھر میں اکیلے میں۔ علماء کرام نے ایسا لباس کہ جو آپ پہن کر کسی کے سامنے نہیں جاتے، جی کسی کے سامنے سے مراد گھر والے نہیں ہیں، صحیح، دوست احباب آئے کوئی ملنے کے لیے آئے، ان کے سامنے اگر نہیں جاتے تو ایسے کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی نہیں ہے، مکروہ ہے، کراہت ہے اس میں۔ تو بہتر یہ کہ جو نائٹ سوٹ ہوتا ہے نا، یہ ہم عام طور پر دوستوں یاروں میں پہن کر نہیں جاتے، کوئی میل جول والا ہے تو اس کے سامنے پہن کر نہیں جاتے، ہم کیا کرتے ہیں بھائی ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اس کو، اس کے بعد آپ چینج کرتے ہیں پھر جاتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح نہیں جانا چاہیے، بلکہ کپڑے نماز کے لیے الگ ہوں، اس سے پہن کر نماز ادا کر لیں تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کبھی پڑھ لیا تو ہو جائے گی، کراہت ہے اس میں، کراہت تنزیہی ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہ جو شرٹ والا بتایا نا، بالکل قبلہ نے صحیح بتایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو عادت نہ بنائے، کسی آفس میں ہے کوئی اور کپڑے میسر نہیں ہے، پڑھ لی کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، واجب الاعادہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی عادت نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے کپڑے پہن کر آئے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر شارٹس اتنے ایک تو ٹراؤزر ہوتا ہے ڈھیلا ڈالا، اس میں تو ہو جاتی ہے ایک، کیونکہ ٹراؤزر آپ پجامہ ہی پہنتے ہیں نا، وہ ٹراؤزر کی مثل ہی ہے۔ 3 کوارٹرز بھی ہوتے ہیں، ایک ہوتے 3 کوارٹرز، وہ بھی ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ بہرحال سترے عورت پورا ہو جاتا ہے لیکن وہ ایسی بے ڈنگی سی ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اچھا مناسب نہیں ہے۔ اچھا کچھ شارٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں گھٹنا نظر آ رہا ہوتا ہے، گھٹنا ستر عورت ہے، اگر یہ نظر آ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کا، مفتی ارشاد سعیدی صاحب آپ کا، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کا۔ ارشاد سعیدی صاحب نے بھی اور مفتی صاحب بھی آخر میں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں، بہت خوبصورت آج کا پروگرام یقیناً، اور یقیناً اگر حضرت بھی ظاہر ہے بہت زیادہ ٹریفک کی مشکلات کا 2 گھنٹے ان کو لگے یہاں پہنچنے میں، بتا رہے ہیں بہت مجاہدہ ہوا ہے، کم و بیش 1.25 گھنٹے کا ان کا راستہ ہے اور 2 گھنٹے میں پہنچے ان کی ظاہر امتحان میں ضائع نہیں گیا، الحمدللہ گفتگو بھی ہو گئی، سوالات کے جوابات بالکل ہوا، اور یقیناً جس طرح بنیاد فراہم کی آج کے موضوع کو آپ ہوتے تو یہ
یہ رنگ دوبالا ہوتا. لیکن آپ یقین کیجئے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, مفتی ارشاد سعیدی صاحب نے آج کے موضوع پر جس انداز سے کلام کیا ہے, مجھے یقین ہے ہمارے ناظرین و ناظرات کو بہت کچھ سیکھنے کو, اپنا وجود نظر آنا چاہیے عالم کے کلام میں انسان کو, اور آج ایسا ہو رہا تھا. آج ان حضرات نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دونوں مفتیان کرام کا اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کا. ناظرین کرام, وقفہ, اور وقفے کے بعد سیگمنٹ ہے مدحت مصطفیٰ. انشاءاللہ مدحت مصطفیٰ کے سیگمنٹ میں ملاقات ہوتی ہے. اسماعیل جلالی صاحب نے جی, ارشاد قریشی بھائی, اور انشاءاللہ محمد راشد, ممتاز ثنا خاں ہمیں جوائن کرے. سارے مہینوں سے ہے, سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.